Alaikum, good afternoon. Welcome to the Unbranded Teacher. My name is Mohd Bilal Meeman. I hope all of you are doing well. So today's topic, specialization and division of labor. These two are the last topics of chapter number 1. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے ہم چیپٹر نمبر 2 شروع کر دیں گے. اس ویڈیو کے بعد ان شاء اللہ جو میں ایک ڈیفینیشن بیسڈ ویڈیوز جو اپنی یوٹیوب کے چینل پہ اپلوڈ کرتا تھا اس کا ایک کمبینیشن بنا کے ایک سنگل ویڈیو بنا کے وہ میں اپلوڈ کروں گا تاکہ ریویژن ہو جائے سارے چیپٹرس کی, سارے ٹاپکس کی جو ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں کور کیا. سو اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ اسپیشلائزیشن اکرز when people, business and economies concentrate at what they're best at. یعنی کہ وہ پروڈکٹ, وہ گڈس یا وہ سروسز جس پہ آپ مہارت حاصل کر چکے ہوں, چاہے انڈیویجولی ایز اے پرسن, ایز این امپلائی, یا ایز اے بزنس, یا ایز این اکانومی جس پہ آپ کی ایکسپورٹ بیسڈ ہے, اسی پہ ہی آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اب اسپیشلائزیشن کرتی کیا ہے بیسکلی؟ اسپیشلائزیشن انکریزز لیبر پروڈکٹیوٹی. اٹ لائک اف دا لیبر از اسپیشلائزڈ اینڈ ٹریننگ از ناٹ ریکوائرڈ, وہ منیمم لیول پہ چلے جاتی ہے کیونکہ لیبر کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کو اچھے سے اور مہارت سے بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. اٹ آلسو مینٹینس کوالٹی اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے. اٹ انکریزز آؤٹ پٹ ایز اٹ از ڈکریزنگ ویسٹیج. جتنا اسکلفل لیبر ہوگا, جتنا اسپیشلائزڈ لیبر ہوگا, وہ آپ کی ویسٹیج کو کم کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویسٹیج کم ہوتی ہے تو آبویسلی پروڈکٹ کا آؤٹ پٹ بڑھتا ہے, اور جتنا پروڈکٹ کا آؤٹ پٹ بڑھے گا اکانومیز آف اسکیل اچیو ہوگی, یعنی کہ آپ کی ایوریج کاسٹ لو ہو جائے گی. آپ کا جو کاسٹ ہے, جو آپ کے اخراجات ہیں, وہ نمبر آف یونٹ پہ بڑھتے ہیں, تو جتنے زیادہ یونٹس ہوں گے اتنا ہی آپ کا کاسٹ کم ہو جائے گا. ایفیشنسی انکریز کرتا ہے, ورکرس پارٹیسپیشن کو بڑھاتا ہے, اور اس کے علاوہ موٹیویشن انکریز کرتا ہے. تو یہ تو ایک انڈیویجول ورکر کی بات تھی. کاروبار میں اگر آتے ہیں تو ایک پرٹیکولر بزنس ہے جو ٹیکسٹائل پہ زیادہ اسپیشلائز رکھتا ہے, یہ اس میں بھی کہیں کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب ایک بزنس ہے جو میرے سامنے کہیں ہے, وہ ہوم ٹیکسٹائل پہ زیادہ اسپیشلائز رکھتے ہیں, تو وہ اسی چیز پہ کانسنٹریٹ کر کے الحمدللہ اپنی کمپنی کو وہ گرو کرتے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بالفرض اس پہ اکانومی کی اگر بات کرتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر کنٹری کس طریقے سے اسپیشلائزیشن کو یوٹیلائز کر سکتی ہے اور اس کا فائدہ اکانومی کو کیا ہوگا, تو جیسے کہ وہ کنٹریز ہو آر گڈ ان پروڈیوسنگ اے سرٹن گڈز اینڈ سروسز, دے ول ایکسچینج اٹ وتھ دی ادر کنٹریز. جیسے کہ فار ایگزامپل مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, دے اسپیشلائز ان پروڈیوسنگ پیٹرولیم. سو یوٹیلائزنگ پیٹرولیم, دے ایکسپورٹ petrol or refined oil to other countries and in return they get something else. یعنی کہ اگر بالفرض ان کو ویٹ کی ضرورت ہے, یا رائس کی ضرورت ہے, یا سولر انرجی کی ضرورت ہے, یا کوئی بھی ایک ایسی چیز جو ان کی کنٹری کے لیے فائدہ مند ہو, وہ اپنی اسپیشلائزڈ پروڈکٹ جس پہ وہ اپنی اکانومی کو بیس کرتے ہیں, ان کی جی ڈی پی اس کی ایکسپورٹ پہ بیسڈ ہے, وہ دوسری کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ اور گڈز اور سروسز لے لیتے ہیں. اس طرح کی کافی مثال ہیں. جیسے کہ پاکستان کی مثال لیتے ہیں, وی ایز اے نیشن وی اسپیشلائز ان ٹیکسٹائل گڈس, ایگریکلچر, تو ہم اسی چیز پہ ہی کانسنٹریٹ کرتے ہیں, اور اپنے ہمارا جو جی ڈی پی لیول ہے وہ اسی پہ ہی بنیاد ہے. اسپیشلائزیشن اگر اکانومی میں آتی ہے تو آبویسلی ہمارے پاس نئے کاروبار ابھر کے آتے ہیں. جتنے نئے کاروبار ہوں گے اتنا ہی ہمارے ایکسپورٹس کو انکریز کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. جتنا ایکسپورٹ انکریز ہوگا اتنا ہی بیلنس آف پیمنٹ ہمارا سرپلس ہوگا, اور اپرچونیٹیز فار دا بزنس لائک ول گرو. یعنی کہ نئے کاروبار کی بنیاد پہ جی ڈی پی لیول اور اسٹرانگ ہو جائے گا, ٹیکسز زیادہ آئیں گے, انفراسٹرکچر زیادہ بلڈ ہوگا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہم زیادہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا سرٹن تھنگز دیٹ اسپیشلائزیشن کین پرووائڈ این اکانومی اور اے بزنس اور سرٹن انڈیویجول. ویلکم بیک. سو ڈویژن آف لیبر از اے فارم آف اسپیشلائزیشن. بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جو پروڈکشن پروسیس ہے اس کو اسپلٹ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں, یا تو وہ ایک انڈیویجول کو دے دیا جاتا ہے یا گروپ آف ورکرس کو دے دیا جاتا ہے, اور لیکن وہ جو انڈیویجول ہے یا وہ جو گروپ آف ورکر ہے وہ اس پرٹیکولر جو ٹاسک پہ اسپیشلائزڈ کرتے ہیں. دے نو واٹ شوڈ بی ڈن اینڈ ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن, تو وہ اسی پہ ہی کانسنٹریٹ کرتے ہیں, اور آبویسلی دے میک اے کریئر آؤٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے نا. اب بیسکلی ڈویژن آف لیبر اپلائی کہاں ہوتا ہے؟ ڈویژن آف لیبر از اپلائڈ ان ماس پروڈکشن, جہاں بڑے لیول پہ پروڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, جہاں پہ جیسے کہ فار ایگزامپل کار انڈسٹری ہے, وہاں پہ اوبیسلی ایوری ون ہیز اے سرٹن اسپیشلائزڈ ورک, ٹھیک ہے, دیٹ دے ہیو ٹو ڈیل وتھ.
کسی کا انجن کا کام ہے, کسی کا باڈی کا کام ہے, کسی کا سسپینشن کا کام ہے, تو یہ جو پرٹیکولر ورکرز ہیں وہ اسی کیٹیگری میں ہی اسپیشلائز رکھتے ہوں گے, اور وہ جو پرٹیکولر کام ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور وہ اسی پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی ڈویژن آف لیبر از اے فارم آف اسپیشلائزیشن. ٹھیک ہے, اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ڈویژن آف لیبر موٹیویشن انکریز کرتا ہے لیبر کا, کیونکہ ایوری ورکر گیٹس ٹو پرفارم اینڈ دے گیٹ دا چانس ٹو یوٹیلائز دیئر اسکلز اینڈ ایکسپیرینس اینڈ شو واٹ دے کین ڈو. تھرو دیٹ the businesses can decrease wastage, کیونکہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں ورکرس. ٹھیک ہے, ویسٹیج ڈکریز ہوتی ہے, آؤٹ پٹ انکریز ہوتا ہے, پروفٹ لیول آف دا بزنس آلسو گروز. صحیح ہے نا. ناؤ تھرو دیٹ the businesses can achieve economies of scale. آؤٹ پٹ انکریز, ویسٹیج ڈکریز, جتنا زیادہ آؤٹ پٹ ہوگا اتنا ہی ایوریج کاسٹ آپ کا کم ہوگا. ڈویژن آف لیبر میں آپ لیبر کو موقع دے رہے ہیں اپنی اسکلس کو انہانس کرنے کا اور اپنی اسکلس کو شو کرنے کا, تو دے ول بی پرفارمنگ ویل اینڈ دے ول بی ویری انوویٹیو in regarding handling a particular task or a situation. It provides them a better opportunity to grow. Obviously promotion chances ان کے بڑھ جائیں گے اگر زیادہ اچھا کام کریں گے, لیکن اگر promotion کے chances نہیں ہیں, growth کے chances نہیں ہیں individually, they will get demotivated and obviously sometimes performing a repetitive task often bores a certain employee. تو آگے جا کے ہم پڑھیں گے جاب روٹیشن, جاب انریچمنٹ. دیز آر دا نان فائنینشیل ویز ٹو انکریز موٹیویشن نا. دیٹ ول بی ڈن ان یونٹ نمبر 2. تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاؤ اے سرٹن کمپنی یوٹیلائزز دیز فارمس آف موٹیویشن میتھڈس ٹو انکریز دی پرفارمنس اینڈ انڈلجمنٹ آف دی امپلائیز ان ٹو دا بزنس. تو یہ تھا ہمارا اسپیشلائزیشن ڈویژن آف لیبر. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے ہم چیپٹر نمبر 2 شروع کریں گے, اور اس سے پہلے جتنی بھی ڈیفینیشنس تھیں جن کی میں نے ویڈیوز ڈالی تھی اپنے یوٹیوب چینل پہ, وہ اس کا ایک سمرائزڈ ورژن بنا کے میں انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ بھی ڈال دوں گا, اور کل انشاءاللہ یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا. کوشش میری یہ رہے گی کہ جلد از جلد میں ویڈیوز کو اپلوڈ کروں تاکہ سلیبس پورا کمپلیٹ ہو. اس کے ساتھ ساتھ اف یو وانٹ می ٹو ٹیچ یو انڈیویجولی اور آن لائن, یو کین کانٹیکٹ می. انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول بی ایبل ٹو ٹیچ یو ویل انشاءاللہ. میری ویڈیوز کے تھرو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ آئی ایم ٹیکنگ لائک ہاؤ آئی ایم کیرنگ دا سلیبس along with me. اس کے ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, میرے فیس بک پہ مجھے فالو کریں, میری ویڈیوز کو شیئر کریں. جتنے زیادہ سبسکرائبرز ہوں گے اتنا ہی میرا فائدہ ہوگا. 100 سبسکرائبرز ہو چکے ہیں الحمدللہ, 500 کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آگے کی جرنی ہے انشاءاللہ. اس چینل کے تھرو میں کافی انٹرسٹنگ چیزیں کرنے جا رہا ہوں. سلیبس جب ختم ہو جائے گا آئی ول ٹیک آل آف دیٹ مٹیریل دیٹ وی ہیو ڈن تھرو دس چینل, اور اس کا پریکٹیکل فارم میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کاروبار میں کہاں یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہے. ہمیشہ سے ایک چیز یاد رکھیے گا, پہلے کاروبار ہوتا ہے, پہلے یہ چیزیں ہوتی ہیں, پھر وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ہاں یہ ہسٹری میں یہ چیزیں یا لائک پاسٹ میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں یا فیوچر میں یہ پریڈکشنز ہیں. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.